اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 21 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ظلم و ستم بیان فرمائے ہیں کہ وہ گناہوں پر گناہ کرتے جاتے تھے اور اس طرح ان کے دل کالے ہو چکے تھے کہ جو بھی ان کو حق بات سمجھاتا تھا یا برائی سے منع کرتا تھا وہ اس کو قتل تک کر دیتے تھے، اور یہاں تک کہ جو پیغمبر ان کے پاس آتے جب حق بات بتاتے تو یہ پیغمبروں کو بھی نہ چھوڑتے، ان کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ اور ایک ہی دن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 300 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ بعض بنی اسرائیل کے نبی ایسے ہوتے تھے جن پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی اور وہ لوگوں کی اصلاح کا پیغام ہوتا تھا۔ تو کتاب تو موسیٰ علیہ السلام پر آئی، تو پہلے جو نبی بنی اسرائیل کے تھے ان پر وحی آتی تھی تو لوگوں کو وہ بتا دیتے تھے کہ فلاں کام جو کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ اس طرح سے کوئی نیک کام کرنے کا حکم آتا تو وہ بتا دیتے تھے، اور برے کام سے روکنے کے بارے میں بتایا جاتا تو وہ بھی بتا دیتے تھے۔ اب ایسے پیغمبر جو تھے ان کی باتیں بھی ان کو بڑی تکلیف دیتی تھیں۔ جب ان کو روکتے تھے تو پھر یہ ان پیغمبروں کو بھی قتل کر دیتے تھے، اور پھر اس وقت کچھ علماء کرام اور نیک لوگ جو جلوس کی شکل میں انصاف کے لیے پہنچتے تو حکومت وقت جو ان بنی اسرائیل کی تھی وہ اور جو باقی لوگ تھے یہ آپس میں ملے ہوئے تھے، یعنی وہ جو بھی برا کام کرتے تھے حکومت بھی برے کام میں ان کی معاون تھی۔ تو اس لیے پھر کیا ہوتا تھا، جو جلوس نکال کر انصاف کی طلب کے لیے نکلتے تھے یہ ان کو بھی قتل کر ڈالتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے 112 علماء کرام کو قتل کر دیا۔ گویا جو نیک بات کی تلقین کرتا اور برائی سے روکتا اس کو سزا دی جاتی تھی۔ پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس آیت کو تو مکمل معلوم ہو جائے گا۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذین، ان کا مطلب بے شک، الذین کا وہ لوگ، ان الذین بے شک وہ لوگ، یکفرون جو کفر کرتے ہیں یعنی انکار کرتے ہیں، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ اور قتل کر دیتے ہیں، النَّبِيِّينَ نبیوں کو، بغیر حق یعنی حق کے بغیر، حق بھی نہیں ہوتا اب نبیوں کو کیسے، وہ تو نبی تو ہمیشہ بندے کو سیدھے راستے کی طرف لانے کے لیے آتے ہیں، تو یہ بغیر حق کے ان کو قتل کر دیتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ اور قتل کر ڈالتے تھے،
अल्लज़ीना उन लोगों को, यामुरूना जो हुक्म करते, बिलकिस्त इंसाफ का, मिनन नास लोगों में से, यानी लोगों में वो लोग जो इंसाफ के बारे में बताते, उनको भी ये कत्ल कर डालते थे। फबश्शिर हम, पस खुशखबरी सुना दो, हम इनको, बे अजाबिन अलीम, अजाब अलीम का मतलब है दर्दनाक, तो दर्दनाक अजाब की खुशखबरी इनको सुना दो। तो गोया इस आयत में इरशाद हुआ कि इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यीना बगैरि हक़्क़िन व यक़्तुलूनल्लज़ीना यामुरूना बिलक़िस्ति मिनन नास फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। इरशाद हुआ कि बेशक वो लोग जो अल्लाह के अहकाम और हिदायत को मानने से इनकार करते हैं और उसके पैगंबरों को नाहक कत्ल कर डालते हैं, और ऐसे लोगों को भी कत्ल कर डालते हैं जो लोगों में अदलो इंसाफ का हुक्म देने के लिए उठते हैं, बस इन सब लोगों को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। अब इस आयत में हमें मालूम हुआ कि बनी इसराइल वाले, ये जो यहूदी थे, क्योंकि ये आयत यहूदियों के बारे में है, तो इनके 3 बड़े गुनाह अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान फरमाए हैं। पहली बात क्या थी? यकफुरूना बिआयातिल्लाह, यानी इनकार करते थे अल्लाह की आयात का, यानी अल्लाह का जो हुक्म आता था किसी चीज़ के करने का या किसी चीज़ से मना होने का, तो ये हुक्म नहीं मानते थे, उसका इनकार कर देते थे। ये पहला काम था। आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला यानी धब्बा पड़ जाता है, और दूसरा गुनाह करे तो दूसरा धब्बा पड़ जाएगा, तीसरा करे तो इस तरह, फिर होते होते सारा दिल जो है वो काला हो जाता है। और जब दिल की हालत ऐसी हो जाए तो फिर वो जो है फिर बड़े बड़े गुनाह भी उससे हो जाते हैं। तो ये हालत इन्हीं की थी। ये तौबा इस्तग़फ़ार भी नहीं करते थे और बड़े बड़े गुनाह करके और अपने दिल को काला करके फिर वो बंदे जो दीन हक की खातिर अल्लाह की तरफ से आते थे, यानी अल्लाह के नबी, और उनको अल्लाह की वही पहुंचती थी और वो फिर इनको बताते थे, तो इन पर गराह गुजरती थी, क्योंकि इनके रोज़मर्रा के जो चस्के लेते थे, जो बुरे काम करते थे, तो वो जब इनको रोका करते थे तो इनको तकलीफ होती थी, फिर उन नबियों को ये कत्ल कर देते थे। तो इसलिए फरमाया कि पहला काम जो इनका गुनाह है वह यकफुरून बिआयातिल्लाह, अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, व यक़्तुलून नबिय्यीना, फिर क्या करते? दूसरा गुनाह यक़्तुलून, कत्ल करते थे नबिय्यीन, नबियों को, फिर ये नबियों को कत्ल कर डालते थे। दूसरा गुनाह बगैर हक, हम नबी कोई गलती भी नहीं करता था, कोई नबी से गलती कैसे होती है भला? नबी तो मासूम होते हैं, और उनको भी ये कत्ल कर डालते थे क्योंकि वो हक बात बताते थे और बुराई से रोकते थे, तो इनको वो तकलीफ होती थी। तो इतना डीठ हो गए थे, इतना दिल के काले हो गए थे कि उन नबियों को भी ये कत्ल कर डालते थे। ये दूसरा बड़ा गुनाह। फिर अल्लाह फरमाता है यक़्तुलूनल्लज़ीना, और फिर ये कत्ल कर डालते थे उन लोगों को भी, यामुरूना जो हुक्म करते थे, बिलकिस्त इंसाफ का, मिनन नास लोगों में से, लोगों में से जो वो लोग जो इंसाफ की बात करते थे, इंसाफ तलब करते थे इनसे, या इंसाफ की बात करते थे, तो ये उनको भी कत्ल कर डालते थे। ये 3 बड़े गुनाह थे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, बस इनको बशारत सुना दो। अजाब अलीम, अलीम का मतलब दर्दनाक, दर्दनाक अजाब की इनको बशारत सुना दो। आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बढ़कर सबसे ज्यादा गुनाह जो है, कबीरा गुनाह, वो पैगंबरों का कत्ल है, और क़यामत के दिन जो है सबसे ज्यादा
بڑی سزا، بڑوں میں سے سب سے زیادہ بڑی سزا اس کو دی جائے گی جس نے پیغمبروں کو قتل کیا۔ پھر اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بھی بڑی سے بڑی سزا دی جائے گی جس نے اس کو قتل کیا جو نیکی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے روکتا تھا، تو وہ بھی اسی پیغمبر کی طرح ہی تھا۔ تو گویا پیغمبروں کو قتل کرنے والا یا ایسے بندے کو جو حق کی بات بتاتا تھا اور برائی سے روکتا تھا، ان کو قتل کر دینے والا قیامت کے دن سب سے بڑھ کر دردناک عذاب پائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو اس لیے یہ گناہ جو ہوتا ہے گناہ ہے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء جو تھے، بعض انبیاء ایسے تھے نا جن پر وحی یعنی آتی تھی، اور وہ کتاب کی شکل میں تو وہی تو جو بنائی گئی یا دی گئی وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی نا تختیوں کی شکل میں، لیکن جو باقی پیغمبر تھے ان کے پاس جو وحی آتی تھی وہ لوگوں کی اصلاح کی کوئی بات ہوتی تھی، یعنی یا کوئی حکم ہوتا تھا کہ نیک کام کرنے کا یا کسی برے کام سے روکنا ہوتا تھا، تو وہ جب بتاتے تھے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، پھر اس پیغمبر کو سزا دیتے تھے یا اس کو یہ قتل کر دیتے تھے۔ بخت نصر جب حملہ کرنے آیا نا تو اس نے ہیکل سلیمانی، بخت نصر جو کہ عراق کا بادشاہ تھا نا، تو وہ جب حملہ کرنے آیا تو اس نے دیکھا کہ ہیکل سلیمانی جو ہے اس کے گرد وہ گھوم پھر رہا تھا، اس کی نظر ایک تیر پر گئی۔ جب تیر پر گئی تو اس نے کسی یہودی جو ادھر موجود تھا اس سے پوچھا کہ یہ تیر کا نشان کیا ہے؟ پھر اس یہودی نے کہا ایک پیغمبر آیا تھا، وہ بات بات پر ہمیں ٹوکتا تھا، یعنی کہ وہ منع کرتا تھا، تو ہم نے اس کو سنگسار کیا اور اس کو یہیں پر دفن کر دیا۔ تو یہ تیر کا نشان بتاتا ہے، یعنی ایسے لوگ تھے یہ، یعنی پیغمبروں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل والوں نے 43 یعنی 43 نبیوں کو صبح کے وقت قتل کر دیا ایک دم، اور پھر ان کے لیے علماء کرام اور جو نیک لوگ تھے وہ جلوس کی شکل لے کر آئے، کوئی 170 کے قریب تھے، شام کو عصر کے وقت وہ جلوس کی شکل میں آئے، تو پھر ان 170 کو بھی شام کو انہوں نے قتل کر دیا، یعنی ایک ہی دن میں صبح سویرے انہوں نے 43 نبیوں کو قتل کر دیا اور شام کو 170 نبیوں کو قتل کر دیا۔ ایسے لوگ تھے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کی آیت کا انکار جو ہے وہ بندے کو کافر بنا دیتا ہے۔ اور یہودی جو ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور قرآن پاک کو نہیں مانتے، اور انجیل کو نہیں مانتے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور پھر یہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ تصور کرتے ہیں، تو یہ کفر میں چلے جاتے ہیں مکمل طور پر ہی۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو جو عیسائی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ سمجھتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، نہ آخری پیغمبر مانتے ہیں، اور نہ قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ بھی شرک میں، یہ بھی کفر میں چلے جاتے ہیں۔ یہ دونوں جو عیسائی اور یہودی ہیں یہ بھی کفر میں ہیں، باقی تو مشرکین اور دوسرے لوگ تو کفر میں ہیں، لیکن یہ بھی کفر میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ کہے یہ کفر میں نہیں ہے تو کیسے نہیں ہے؟ پہلی تو بات ہے شرک کرتے ہیں، دوسرا نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نہ قرآن پاک کو مانتے ہیں، تو اس لیے یہ کفر میں چلے گئے۔ تو یہ انکار کیا، یکفرون بآیات اللہ، کتنی آیات ہیں ایسی جس میں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، پھر اللہ کی بات کیسے مانیں گے جب قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے؟ تو اس لیے یہودی کفر میں چلے گئے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ عیسائی بھی کفر میں چلے گئے، یہودی بھی کفر میں چلے گئے۔ اب ان یہودیوں نے انبیاء کرام کو، یعنی یہودیوں نے انبیاء کرام کو کیوں قتل کیا؟
اس لیے کہ انبیاء کرام جو تھے وہ اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے تھے، اور ان کا اقتدار خطرے میں پڑ جاتا تھا، اور جو بڑے امیر لوگ ہوتے تھے وہ اپنی من مانی سے جو عیاشی کرتے تھے تو وہ عیاشیاں ان کی رک جاتی تھیں اگر وہ ان اللہ کے احکام کو مانتے، لیکن وہ عیاشیوں کو اپنے تماشی جو کرتے تھے، جو بے حیائیاں، برائیاں، گناہ ان میں لگے رہتے تھے، تو ان کو چھوڑنا مناسب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ جو کہنے والا، روکنے والا ہوتا تھا اس کو قتل کرنا ہی یہ مناسب سمجھتے تھے۔ اتنے ظالم لوگ تھے یہ، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقدمہ آیا اس میں عدالت نے کہا کہ کل عید کا دن ہے، ہمارے پاس دو بڑے مجرم ہیں، یعنی برابا ڈاکو ہے اور مسیح علیہ السلام ہے، ہم عید کی وجہ سے کل کیونکہ عید ہے تو ہم ایک کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہودیوں کا جو وہاں پر مجمع موجود تھا، یعنی لوگ موجود تھے، انہوں نے شور مچا کر کہا کہ برابا ڈاکو کو چھوڑ دو لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہ چھوڑنا۔ یعنی ایسے لوگ تھے، یعنی پیغمبروں کے خلاف، کہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے خلاف کوئی بات نہ کرے، جو یہ کرتے رہیں بے حیائی، برائی، گناہ ہر چیز میں، تو ان کو روکنے والا کوئی نہ ہو۔ آپ دیکھیں یہ حالت ہوتی تھی، تو اس وجہ سے حتیٰ کہ دیکھیں کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی تھی کہ سب سے بڑا گناہ جو ہوگا نا، بڑا عذاب جو ہوگا قیامت کے دن، اسی بندے کو ہوگا جس نے کسی پیغمبر کو قتل کیا۔ تو یہ بنی اسرائیل والے تھے، انہوں نے بڑے پیغمبروں کو قتل کیا، اور جو نیکی کی بات کہتا تھا اور برائی سے روکتا تھا ان کو بھی قتل کیا۔ تو یہ ایسے لوگ تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف میں ہے کہ اس قوم پر اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہیں گے نا، جو بھی رسول ہو تو اس کو کوئی قتل کرے تو اس پر اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے۔ اب دیکھیں یہودی جو تھے مدینہ شریف میں رہتے تھے، یہ بھی انہی کے نسل میں سے تھے۔ اب یہ یہودیوں میں کیا ہوا کہ دو شخصوں نے یعنی جب زنا کیا تو مقدمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی سزا یعنی پتھر مارنے کی سزا مقرر کر دی۔ اب یہودیوں نے ماننے سے انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں ہماری تو تورات میں ہے نہیں۔ اب وہ ان کی تورات لائی گئی، اور جو یہودی جو تورات لایا، اب جو آیت تھی نا اس کی جس میں یہ لکھا تھا کہ جو شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے، یعنی پتھر مارے جائیں حتیٰ کہ وہ مر جائے، تو یہ اس میں آیت جو تھی اس یہودی نے اس کے اوپر انگلی رکھی ہوئی تھی اپنی، یعنی ہاتھ رکھ کے نا انگلی رکھی تھی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، پہلے یہودی تھے۔ اب ان کو پتہ تھا، کیونکہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کو پتہ تھا کہ فلاں آیت میں اس جگہ جس جگہ اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اس کی انگلی کے نیچے وہ آیت ہے جس کو یہ چھپا رہا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ مسلمان ہو چکے تھے، تو انہوں نے اس یہودی کو کہا کہ ذرا ہاتھ تو ہٹانا ذرا، تو پھر اس کے نیچے آیت دکھا دی انہوں نے ان کو کہ یہ دیکھو، یہ جو ہے نا اس تمہاری کتاب کے اندر رجم کی سزا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری کتاب کے مطابق ہی تمہارا فیصلہ کیا ہے کہ ان کو رجم کی سزا دی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ یہودی پھر ناراض ہو گئے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی دشمن تھے، تو پہلے جو حسد کرتے تھے اور زیادہ بڑھ گیا۔ تو انہوں نے دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انکار بھی کرتے ہیں، قرآن پاک کا انکار بھی کرتے ہیں، اور دیکھیں کہ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مومنین تھے، ایمان والے تھے، ان کو قتل بھی کرتے تھے یہ یہودی مدینہ شریف میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائیاں بھی انہوں نے کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جادو کرنے والے جو تھے، وہ عاصم جو تھا اس کی بیٹیاں، یہ سب یہودی تھے، وہ بھی جادو کرنے والے بھی یہودی تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں گئے تھے تو وہاں پر جس عورت نے گوشت کھلایا تھا
وہ گوشت جو تھا اس کے اندر اس نے زہر ملا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا کھایا تھا، تو زہر کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھا۔ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ہمیشہ اس طعام کو، اس کھانے کے درد کو محسوس کرتا رہا ہوں جو خیبر میں کھایا تھا، اب اس زہر کے اثر سے میرے قلب کی رگ کے منقطع ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ تو گویا اس زہر کا اثر آخری وقت بھی زہر ہوا، اور کچھ لوگ حدیث میں علماء کرام یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو اس میں وہ جو زہر تھا جو یہودی عورت نے خیبر میں کھانے میں ملا دیا تھا، اور وہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا، تو اس کا اثر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ اثر کر گیا۔ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونے میں اس زہر کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ تو یہ یہودی ایسے لوگ ہیں، انہوں نے ہر جگہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تکلیف دی، چاہے مدینہ شریف میں، حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھیں جتنے قاتلانہ حملے ہوئے ہیں سب کے سب یہودیوں نے کیے ہیں، اور اس میں جو ہے منافقوں نے بھی ان یہودیوں کی مدد کی۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی دیتے رہے یہ۔ تو آپ یہاں یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی کہ حق کو نہ ماننا، حق و انصاف کے پرچار کرنے والوں کو سزائیں دینا اور قتل کرنا ان بنی اسرائیل کا کام تھا۔ اب یہ آج دیکھیں تو یہی مسلمان ملکوں میں دیکھیں یہی کام ہے، جو حق کی بات کرتا ہے اور روکتا ہے برائیوں سے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کبھی ان کو سزائیں بھی دینا شروع کر دیں اور قتل بھی کرنا شروع کر دیں، اور کر بھی دیتے ہیں کسی کسی جگہ پر۔ تو یہ مسلمانوں میں یہ باتیں اب آئی ہوئی ہیں، تو اس لیے یہ وہی کام کر رہے ہیں جو یہودی پہلے کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن پاک میں یہ آیت ارشاد فرما دی کہ آپ ان یہودیوں کے نقش قدم پر نہ چلنا، کیونکہ وہ جو تھے پیغمبروں کو قتل کر دیتے تھے، اور یہاں پر اب تو پیغمبر نہیں ہے نا اب، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہودیوں نے زہر تو دیا نا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو نیک کام کرنے والے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بندہ نیکی کا حکم دیتا ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکتا ہے، تو وہ ایسے بندے کو قتل کر دینے والے کو بھی سب سے بڑا عذاب ہوگا قیامت کے دن۔ اور یہ کام جو تھا یہ یہودی کرتے تھے، اور اب مسلمان بھی یہ کرتے ہیں، کیونکہ اب وہ لوگ ہی، کیونکہ العلماء وراثت الانبیاء، اب علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں، اس لیے علماء کرام جو حق والے ہوتے ہیں وہ جو ہیں ان کو سزائیں بھی دیتے ہیں یہ لوگ، اور قیامت جب قریب آئے گی یہی علماء کرام جو حق بیان کرنے والے ہیں یہی اٹھا لیے جائیں گے، باقی جو دنیا دار جو ہیں وہ تو ویسے ہی مل جل جاتے ہیں ان میں، تو یہ اٹھا لیے جائیں گے، یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں پر یہ بھی ارشاد ہے ہمیں کہ ہم اللہ کی ہر آیت کو، ہر حکم کو مانیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کریں، شریعت میں جس چیز کا حکم ہوا اس کو عملی طور پر مکمل کریں، پورا کریں، اور جس چیز سے روکا گیا اس سے رک جائیں۔ اور فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر حق، اور وہ لوگ جو تھے یہودی وہ تو نبیوں کو بھی قتل کر دیتے تھے حق کے بغیر۔ تو یہاں پر جو ہے ہمارے ہاں نبی تو اب نہیں، لیکن اب یہ نیک لوگ جو ہیں جو دین کی بات پہنچاتے ہیں، جس طرح کہ اگلے حصے میں وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتے تھے، وہ یَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ جو انصاف کی بات کرتے تھے، مِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے، تو ان کو بھی آج بھی جو انصاف کی بات کرتے ہیں، جو حق اور صداقت کا پیغام پہنچاتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں اور انصاف کا ترازو بلند کرتے ہیں، ان کو بھی آج بھی قتل کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں یہ کام ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا یہودیوں کی روش پہ نہ چلو،
اور ایسے لوگوں کی جو العلماء وراثت الانبیاء، وہ علماء جو نبیوں کی طرح سچائی کو بیان کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، ان کی عزت کرو، احترام کرو۔ یہ نبیوں کے نائب ہیں، ان کے حکم کو ہی آگے چلا رہے ہیں، ان کے وارث ہیں۔ عزت کرو، احترام کرو، اور بنی اسرائیل کی طرح نہ بنو۔ اگر یہ ایسا کریں گے تو بنی اسرائیل کی طرح پھر بنیں گے، قیامت میں پھر انہی کی صف میں ہی کھڑے ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، پھر ان سب کو بشارت سنا دو، خوشخبری سنا دو۔ عذاب علیم کا مطلب دردناک، تو دردناک عذاب کی ان کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک لوگ، اچھے لوگ جو حق بات بتانے والے ہیں، ان کی قدر کرنے والا بنائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو مکمل طور پہ سمجھ کر پھر اس پر عمل کر کے ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین۔